55 साल के बुजुर्ग के साथ आप 6 साल की बच्ची जो मैंने अभी दिखाया, आप इसको सही समझते हैं? मतलब बहुत वक्त पहले मैंने देखा कि एक 5 साल की लड़की ने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया, तो ये बात क्लियर हुई कि ये जरूरी नहीं कि 5 साल की या 6 साल की या 8 साल 9 साल की जो है ना लड़की जन्म नहीं दे सकती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा किस बीवी से प्यार करते थे? मोहम्मद इतना लस्ट करता था कि आयशा को सजदा करता था, आयशा को सजदा करता था। और किस जगह पे सजदा करता था? हदीस वेरी क्लियर है, अगर तो आयशा अपनी टांगे लपेट के राइट या लेफ्ट साइड पे टांगे रख लेती थी तो उसकी बुटक्स को सजदा करता था, और अगर वो टांगे एक टांग राइट पे और एक टांग लेफ्ट पे कर लेती थी उसकी टांगों के दरमियान में सजदा करता था। ये हालत थी मोहम्मद के सजदे करने। अरे ये तो हमारे मोमिन भाई निकले, ये हर बार अलग अलग आईडी से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आईडी से रेडी अरे जी। भाई वही आईडी है, वही आईडी है। आज जल्दी में आ गया, नाम रखना भूल गया, मोमिन नाम रखना भूल गया मैं। चलिए कहिए। जी, तो आप अभी इससे पूछ रहे थे कि आप अपना कैमरा ऑन करो, तो मैं करता हूँ, तो उसके बाद आप करोगे? नहीं, ये कोई शर्त नहीं है कि आप अपना कैमरा ऑन करते हो। इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया कि हम डरपोक है, नहीं, हम घर के अंदर बैठकर स्ट्रीम करते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि अगर हम डरपोक है तो आप क्यों डरपोक बन रहे हो? आप इस्लाम को मानने वाले हो तो आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। तो और अगर आप खुद डरपोक है तो जी, हमें क्यों ताने दे रहे हो डरपोक होने का? ठीक है, तो आपने मान लिया कि आप डरपोक है ना? बिल्कुल हम मैं डरते एक हैं सेकंड, मोमिनों से। साहिल 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 एक सेकंड, एक सेकंड यार, देखें, अल्लाह अपना आप पर्दे के पीछे दिखाता है, डायरेक्ट नहीं दिखाता। उसने किसी को नहीं दिखाया। मैं मोहम्मद का अल्लाह हूं, मैं अपने आप को पर्दे के पीछे दिखाता हूं। ये ले, मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया। ओह, कैमरा मुझे ले ही नहीं सकता। वल्लाही पर्दा है, पर्दा पर्दा है, पर्दा पर्दा है, पर्दा। लो, साबित करो मोहम्मद का अल्लाह मैं हूं, कर लो यार। कोई बात जी वो है, जी, मैं बात बात जो करूं? करने वाली है ना, बात जो करने वाली है मेरे भाई आपकी वो करो। आवाज काट हो इस रही तरह है, की आपकी आवाज टहने नहीं काट हो करो। रही है। मेरी आवाज कट नहीं हो रही है, इस तरह से नहीं बोलो। जो बात करने वाली है ना, प्लीज वो करो। चलिए, एडम ने पर्दा भी उठा दिया, लेकिन चूंकि वो अल्लाह की तरह है इसके जी जी, लिए वो दिख नहीं पाए। जी यस नहीं, आईडी मोमिन अब भाई मैं बोलिए। जी, अब मैं जोक एक बोलता हूँ, मुझे उम्मीद है एडम को गुस्सा नहीं आएगा। तो जब अल्लाह ने मूसा को जो है ना वो पहाड़ पे अपनी जो जिसको हम कहते हैं तजल्ली डाली, तो पहाड़ जला। तो मुझे उम्मीद है कि जो एडम है इसकी तजल्ली से उसका पिछवाड़ा नहीं जलेगा। तो अब मैं आता हूँ दूसरे अल्लाह का क्वेश्चन पे। पिछवाड़ा सड़ा था? तो जब अल्लाह ने नहीं तजल्ली नहीं दिखाई थी तो इसका मतलब अल्लाह का पिछवाड़ा सड़ा था। मुझे पता है तुम कितने नहीं, बदतमीज कोई हो, तूर लेकिन जला था। ये अब अल्लाह अल्लाह का पिछवाड़ा सड़ा नहीं, सड़ा ना? तो अल्लाह किस जगह पे आया था? वो जगह सड़ी थी, पिछवाड़ा तो नहीं ना सड़ा था। तो फिर तुम्हारा पिछवाड़ा क्यों सड़ रहा है मेरे जान? मैंने तुम्हारे पिछवाड़े पे पाँव नहीं रखा। मैं जहां पे खड़ा हूं वो वैसा ही है, टेंशन नहीं लेने का। मेरे साथ ना जीतो, मैं पंजाबी हूं, जी तुम जीत नहीं सकते जुगतों में मेरे साथ। अच्छा चलिए, जुगतों में पर्सनल नहीं अटैक। जीत साहिल सकते। साहिल जी, एक साहिल। तुम मिनट एक तो जुगतों में मिनट नहीं जीत सकते एडम जी जी, मुझसे, जुगते मत लगाओ। अरे एडम एक मैंने कहा मिनट। था कि जोक बोलूंगा जी। तो दूसरा था गालिब। मैं अभी क्वेश्चन पे आऊंगा आज के। तो गालिब ने कहा कि वो रात को जो खुदा से बात करता है। तो साहिल भाई, क्या आप उसको सही मानते हैं? हाँ, मैं सही मानता हूँ गालिब भाई की बात को। अगर तुम मोहम्मद साहब की बात को सही मानते हो तो मैं गालिब भाई की बात को सही मानता हूँ। मैं गालिब भाई के खुदा पे ईमान लेके आया। जी, तो इसका मतलब आप और हम बराबर है। आप भी गुमराह है, हम भी गुमराह है। हाँ, तो आप मानते हो आप गुमराह है? नहीं, यार आपके तो फिर मुताबिक हम बैठ गुमराह के है, एक साथ तो पीते फिर हैं आप ना भी यार गुमराह है फिर। ना? आप, नहीं नहीं, हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ अच्छा। मैं भी गुमराह हूँ, आप भी गुमराह हो, मान लेते हो तो साथ में फिर बैठ के पीते हैं हम लोग, मूड बनाते हैं यार। तो फिर स्ट्रीम का फायदा क्या? यहाँ पर तो आप दूसरों को तो मतलब आप एनलाइट बोल करने दो आए ना, हैं। मैं भी गुम भाई, हम आपके साथ पीने पार्टी करने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, इसका मतलब ठीक हम है? जो है आप और मैं पार्टी कर रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स का हम वक्त जाया कर रहे हैं, क्योंकि आप भी गुमराह नहीं, है, वो मैं भी भी खुश है, गुमराह हूँ। वो भी दारू पी के वो भी मजे करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम दोनों गुमराह हैं। ठीक है, आप मान रहे हो गुमराह है आप भी? जब आप मानते हैं कि आप गुमराह है, मैं भी मानूंगा कि मैं गुमराह हूँ। तो मतलब आप इस्लाम भी आपका गुमराह है, नहीं 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 मोहम्मद नहीं साहब नहीं भी नहीं गुमराह नहीं, करते हैं। मेरी बात सुनिए। मैं गुमराह हूँ क्योंकि मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करता। अच्छा चलिए, इस्लाम अच्छा है जी, या खराब है वो बताओ।
اسلام اچھا ہے یا خراب ہے، یہ جس طرح کہتے ہیں نا، وہ کسی نے کہا کہ خوبصورتی انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے. جس طرح آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کس جو ہے نا طریقے سے دیکھو گے کسی چیز کو، تو تو وہ آپ آپ کو لال مطلب چشمہ آپ کے پہنو گے مطابق. تو آپ لال چشمہ پہنو گے تو آپ کو لال دکھے گا نا. مطلب یہ نہیں ہے نا کہ اللہ اچھا ہے. آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اللہ اچھا نہیں ہے. آپ کو تو ابھی اقبال بھائی نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا کوئی اور وہ بتا دو اس کے مطلب، اگر اسلام غلط ہے تو کوئی اور ریلیجن ٹھیک نہ بتا دو نہ جو نہ ٹھیک یار، ہے. دیکھو اگر مومن آپ کے بس کی بات نہیں ہے ایگزامپل دینا تو پلیز مت دیا کرو. آپ نے اچھا چلو میں آج کے کوشچن پہ آتا ہوں. جب آپ کو جو ہے نا غصہ آ رہا ہاں، ہے تو جی اس سے غصہ پہلے آ میں رہا ہے. آپ کو ایک بات. کس جی کو جی غصہ آ رہا ہے؟ کسی کو نہیں، چلیے چھوڑیے اس بات کو. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ آپ جو اس سے پہلے جو بیوی کی بات کر رہے تھے، تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اکیلے نہیں ہیں. مطلب میں نے گوگل پہ دیکھا کہ سیتا جو تھی وہ مطلب 6 ایئر یار کی تھی پھر جب ان سے سیتا پہ شادی آ کی گئی. گئے، پھر کرشنا کرسچینٹی پہ کرشنا کی چلے جاؤ 16,000 گے. بیویاں تھی جی. یار اچھا یہ بتاؤ مومن، پرافٹ کیا سولومن کی آپ شاید ایک 300 منٹ تھی. ایک منٹ ایک منٹ مومن پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارے جو اقبال بھائی نے یہ کہا تھا کہ محمد صاحب کو بہت سارے بچے پیدا کرنے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے چھوٹی سی 6 سال کی بچی سے شادی کیا. آپ بھی اسی طریقے کی آپ کی بھی سوچ ہے؟ دیکھیے انہوں نے ایک ریزن بتایا، ریزن اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. وہ جو ریزن اگر ہے میں اس جی جی کو آپ جی مانتے ہو کیا نہیں مانتے ہو؟ وہ صحیح ریزن بتایا انہوں نے کیا نہیں بتایا یہ بتا دیجئے، تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ ہر مسلم کی سوچ اس طریقے سے ہوتی ہے یا کچھ الگ الگ بھی سوچتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا، بات آپ کرنے. نے سنا ہوگا مومن، ایک منٹ، آپ نے کہا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا، ہم نے پوچھا کہ محمد صاحب نے 55 سال کی عمر میں 6 سال کی عائشہ سے کیوں شادی کی؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قبائلی نظام تھا، اور انہوں نے ایک ریزن بتایا، اور یہ ریزن بتایا کہ ان کو چھوٹے بچوں سے شادی کر کے جلدی جلدی بچے پیدا کرنے ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 55 سال کے محمد صاحب کو بہت سارے بچے پیدا کرنے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے 6 سال کی بچی سے شادی کیا. تو کیا آپ ان کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیجئے، پھر اپنی بات آگے رکھیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے سیتا سے شادی کی گئی، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے حضرت بھائی عائشہ سے بھی چھوٹی عمر میں شادی کی گئی ہو. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. میں نے آپ سے سوال کیا کیا، وہ اس بات کا آپ جواب دیجئے کہ کیا آپ اس بات سے سہمت ہو جس بات کو لے کر، جس ریزن کو لے کر عاشق اقبال بھائی جو ہے انہوں نے اتنی بڑی گفتگو ہم سے کی. یار کیا، دیکھیے یار پرابلم آپ کیا کو ہوتا ہے کہ آپ نہ بھی نہیں جی بول جی سکتے، ہاں بھی نہیں 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 بول نہیں سکتے، کہاں نہیں نہیں پھنس گئے ساحل آپ بھائی یہ دیکھیے، اسلام میں. نہیں ساحل بھائی دیکھیے، آپ کو جو ہے نا اس کے لیے عاشق بھائی کو بلانا پڑے گا، اس سے آپ کہیے. آپ دوسرے کے پوائنٹ پہ مجھے کیوں مطلب بتا رہے کہ آپ بتاؤ اس نے کیا آپ کو کہا. میں میں اس لیے میں آپ نے نہیں نہیں آپ ایک بھی منٹ پھر مجھے میں بتائیے کہ جو سیتا سے مومن شادی بھائی، کی گئی وہ صحیح تھی یا غلط تھی. مومن بھائی میں آپ سے اس پہ کلیریفیکیشن نہیں مانگ رہا ہوں کہ آپ اس کو کلیریفائی کرو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان کی بات، اس بات سے سہمت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ایک مسلمانوں میں یہ میسج جائے گا اور نان مسلم میں بھی یہ میسج جائے گا کہ محمد صاحب کو بچے پیدا کرنے تھے فٹافٹ، یا جلدی جلدی بچے پیدا کرنے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے 6 سال کی بچی سے شادی کی. یہ کیونکہ پلیٹ فارم میں ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں یار، ایک میسج جائے گا. تو آپ اگر نہیں چاہتے ہیں اس کو کنفرم کرنا کہ یہی وجہ تھی تو کوئی مشکل نہیں، پھر آپ آگے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں. میں اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتا، ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مطلب پروفٹ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ پتا ہے کیوں اور نہیں اس کر وقت کے سکتے؟ لوگوں کو. ایک منٹ، ریجیکٹ اس لیے ریجیکٹ آپ نہیں نہیں کر سکتے. سکتا. جی جی نہیں، میری بات سنیے. ریجیکٹ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو مطلب قبیلے ہوتے تھے تو ان کو اس لیے وہ عورتوں کو جو ہے مطلب مارتے بھی تھے، یا بیٹی جب پیدا ہوتی تو بہت ناراض ہوتے تھے کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ہماری مطلب ایک کمزوری بن جائیں گے. تو ہو سکتا ہے یہ بھی اچھا ریزن ہو سکتا ہے کہ مطلب. مومن، جی آپ کو یہ سامنے اسکرین دکھ رہا ہے؟ جی 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 اسکرین میں یہ 6 سال کی عمر کی بچیاں ہیں، تقریباً 6-7 سال کی. دکھ رہا ہے یہ آپ کے سامنے؟ جی 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 دکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اس کو اگر میں 55 سال کا جو آدمی ہوتا ہے، یہ دکھ رہا ہے؟
जी 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 आपको दिख रहा दिखा? है जी। अब आप बताइए मुझे कि 55 साल के बुजुर्ग के साथ आप 6 साल की बच्ची जो मैंने अभी दिखाया, आप इसको सही समझते हैं? जी तो आप मुझे मतलब 1-2 मिनट देंगे, मैं बात रखूंगा अपनी। ठीक है, 2 मिनट दिए आपको, बोलिए, वक्त शुरू हो जी गया आपका। तो जी मैं आज से मतलब बहुत वक्त पहले मैंने देखा कि एक 5 साल की लड़की ने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया। तो ये बात क्लियर हुई कि ये जरूरी नहीं कि 5 साल की या 6 साल की या 8 साल 9 साल की जो है ना लड़की जन्म नहीं दे सकती बच्चे रेफरेंस को, हो दीजिए, गई ये बात क्लियर। रेफरेंस दीजिए। मैं 5 आपको साल की कमेंट सेक्शन बच्ची में ने, जी जी मैंने कहा ना बहुत मतलब टाइम पहले देखा। मैं कमेंट सेक्शन में बाद में सर्च करके आपको मतलब दे दूंगा, ठीक है। तो अब आता हूँ मैं नेक्स्ट बात पे कि मतलब अगर हम करेंगे मतलब मतलब आपके 50 हिसाब 60 से ईयर शायद। इस तरीके का बूढ़ा इंसान को 5 साल की बच्ची से शादी करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने तो मुझे 2 मिनट दिए थे लेकिन आप बीच में बोल पड़े। ठीक है, चलो बोलो, 2 मिनट बोलिए। जी जी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो उनके बाप थे, तो बाप अपनी बेटी के लिए गलत नहीं चाह सकता, वो भी राजी थे शादी पे, ठीक है। हजरत आयशा की जो उसने बहुत सारी हदीसें मतलब जो नकल की है मतलब या रिवायत की है, तो उनको पढ़ के भी हमें कहीं पे ये नहीं लगता कि वो नाराज थी इस शादी से या उसने बड़े होकर कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। बहुत सारी हदीसों में मैंने पढ़ा कि जब वो कहती है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे गोद में सर रखा था या हम ऐसा कर रहे थे, या मतलब जिससे अंदाजा होता है कि वो एंजॉय कर रहे थे। तो जब वो खुश है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हो गई आपकी बात? जी 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 बात हो गई ना आपकी? ठीक है, मोमिन मुझे ये बताओ कि अगर कोई बाप, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप हैदराबाद में देखोगे तो कई सारे बाप जो है अपनी छोटी छोटी बच्चियों की शादी अरब शेख के साथ पैसे के लिए कर देते हैं। तो एक बाप का गलत काम करना या उसको गलत नहीं समझना, ठीक है, हालांकि हदीस में आता है कि मोहम्मद साहब ने जब उनके सामने ये रिश्ता पेश किया गया तो उन्होंने कहा था कि आप तो मेरे भाई है, ये शादी कैसे हो सकती है। वहां पे फिर मोहम्मद साहब ने उनको कहा, नहीं, आपका मैं दीन में भाई हूँ और आयशा जो है मेरे लिए हलाल है, ठीक है। तो किसी के ना टोकने से कोई एक गलत काम जो है, एक गलत एग्जाम्पल, उसको सही माना जा सकता है क्या? जिस तरीके से हैदराबाद में कई सारे बाप या माँ पैसों के लिए अपनी बच्चियों की शादी बूढ़े बूढ़े शेख के साथ कर देते हैं, तो क्या उनके उस गलत काम से क्या वो बाकी लोगों के लिए भी वो चीज सही हो जाएगी? हालांकि मैंने आपको फोटो बताई, एक 55 साल का बूढ़ा और एक 6 साल की बच्ची, दोनों की फोटो बताई, और आप उसके बाद भी उसको डिफेंड कर रहे हैं। जी आपने कहा कि जो वो शेख से मतलब अपनी बेटी को उनके मतलब निकाह में देते पैसों के लिए, तो आप मुझे बताएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किस लिए दिया था हजरत आयशा को? पहले आप ये तो बताइए कि वो शेख जो ताकत के है, लिए। हाँ, ताकत के लिए भी है, और उससे पहले पहले ये तो बताइए कि वो जो शेख को जो इस तरीके से जो माँ बाप बेचते हैं पैसों के लिए अपनी बच्चियों को, क्या वो अमल को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? जी मोमिन, अगर बेटी राजी ना हो तो गलत समझता हूँ। आयशा की रजामंदी दिखाएं किसी भी हदीस से, शादी के दौरान, शादी से पहले। चलिए चलिए अच्छा मोमिन, रजामंदी देखिए बताइए। जी 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 इकबाल भाई भी पहले यही कह रहे थे कि आप कहते हैं वो मरा कब, उसने खाया कब। ये मतलब ये कौन से सवाल होते हैं कि आप वो बताएगी कि मैं राजी हूँ, ये हदीस लिखिए, क्योंकि एडम भाई ये सवाल करेंगे तो उनको ये दिखाना कि मैं राजी थी। जान आपको मैं हेलो एक मतलब वो भाईजान, किस्सा बता। सुने। एक ओ सेकंड भाई, भाईजान सुन लेने, मेरी नहीं नहीं, बात ये अब सुनिए। कहानी है, ये अब कहानी है, मुझे कहानी से सख्त नफरत है। देखें, मैं जब मैं तक जो आप वाकया बात जब करें बताऊंगा, तक रेफरेंस के साथ कहानी कहें। नहीं। बात सुन लें जी अब जी जरा थोड़ा सा, ताकि आपको एक पता लग सेकंड जाए। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड नहीं, अभी आप एक सेकंड, अभी आप एक सेकंड। अगर आप ये नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि आयशा की रजामंदी नहीं थी किसी भी उस हदीस में, फिर आप क्या करेंगे? चलें, मैं इसको रिवर्स ले लेता हूं। हालांकि बर्डन ऑफ द प्रूफ आपके ऊपर है, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन उसका रिवर्सल मैं करने को तैयार हूं, अगर आप मुझे माने कि बताएं कि हाँ, इस्लाम में अंडर एज गर्ल की रजामंदी की जरूरत नहीं है। प्लीज।
مائک آپ کا ہوا. جی تو سب سے پہلے میں جو بتانے والا تھا وہ یہ کہ آپ کو پتا ہوگا جب ان پہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگا تھا تو پھر یہ جب سوال نہیں ہے, غلط وہ جگہ مطلب جا رہے ہو. نہ حضرت نہ ابوبکر, یار ساحل, اس کو روکو. جی جی غلط. نہیں نہیں, مجھے نہ ارے بھائی میں ٹاپک پہ پچھلی رہو. بات کا پہلے ابھی جواب اس دوں گا, ٹاپک پہ. نو, پچھلی بات کا پہلے. نو سوری. یار فرسٹ جو پوچھا اچھا جاتا ہے اس کا جی جی جواب کیوں نہیں دیتے ہو یار, وقت جو آپ کو دیا جاتا ہے. یار پچھلی بات کا جواب دینا پہلے بھائی. اچھا چلو 1 منٹ دیا. ایڈم 1 منٹ رک جاؤ, تو میں بولو. نے کہا, میں کہہ رہا تھا کہ جی میں کہہ رہا تھا کہ جب اس کو مطلب جب اس نے شاید زور سے بولا تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو شاید اس کا جو والد تھے حضرت ابوبکر صدیق, تو انہوں نے ان کو تھپڑ مارا تھا. تو وہ جب ان کو تھپڑ مارا تو سینے وہ پہ جا مارا کے تھا, حضرت محمد تھپڑ صلی نہیں اللہ علیہ مارا وسلم تھا. کے پیچھے, جی وہی مطلب آپ جو نا ایگزیکٹ ورڈ یاد نہیں رہتے, وہ ٹائم وہ پڑھا تو وہ پروفیٹ وہ محمد مجھے صلی اللہ پتا علیہ نا, وسلم کے ہر کوئی مطلب عائشہ پیچھے کو چھپ سینے گئی پہ یا ان کے مارتا تھا, پاس اس کا چھپ گئی. باپ بھی محمد بھی. اچھا یار یہ کہانی نہیں ہے, مجھے ابھی اس والی چیز پہ آؤ جو تم نے بولی ہے. تم نے کہا ہے عائشہ رضامند تھی, عائشہ کی رضامندی تھی. میں نے تمہیں کہا ہے کہاں پہ, تمہارے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. اگر میں تمہیں ریفرنس نہیں دکھا نہیں, دوں کہ عائشہ کی رضامندی کا کچھ پتہ نہیں تھا, کیا کرو گے؟ اگر آپ کہو گے کہ مطلب اگر آپ کے پاس یہ ہے کہ صحیح حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں راضی نہیں اس شادی کے لیے, تو میں اس شادی کو غلط سمجھوں گا. ابے راضی نہیں وہ کہہ ہی نہیں سکتی. بات یہ ہے کہ اس کو پتا تک نہیں تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے. میرے سوال کو تم جو ہے نا لیفٹ رائٹ نہ لے کے جاؤ. یا تو مجھے کلیئر, اگر کلیئر لفظوں کی بات کرتے ہو تو کلیئر لفظوں میں دکھاؤ. عقد کے دوران عائشہ نے کہا ہاں قبول ہے قبول ہے قبول ہے, کہاں ہوا یہ دکھاؤ. دیکھو اگر دکھاؤ نہیں, چلو مانتے ہیں کہ حدیث دکھاؤ. جی جی ایک سیکنڈ, اگر وہ راضی نہیں تھی تو بالغ ہو کے وہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھ سے زیادتی ہوئی, اس وقت تو اس میرے کی باپ نے طلاق ایسا ہونی کیوں کیا. ہے. کیسی باتیں کر رہے ہو, محمد جس کو دیکھتا ہے مار دیتا ہے, وہ طاقت میں آ چکا ہوا ہے. یار میرے ساتھ بونگیاں نہیں کرو نہیں یار بھائی پلیز. مجھے نہیں یہ یہ آپ جو ہے نا بتاؤ, وہ آپ نے مجھے یہ بتاؤ, یہ آپ کیا اندازے لگا رہے ہو کہ محمد نے, ایسا کیا ہوتا ہے اندازہ ایسا ہوتا لگا رہے ہو, کتنے واقعات دکھاؤں جہاں پہ جس نے محمد کے خلاف کچھ بولا محمد نے اسے مار دیا. کرفا کو مارا, سعد بن ابی سرا کو مارا. جون سا شخص ملتا تھا جو محمد کے خلاف ایک نظم بھی لکھ دے, محمد اس کو مروا دیتا تھا. مجھے ایک شخص دکھاؤ جو محمد نے نہیں مروایا جس نے محمد کے خلاف کچھ بولا ہو اچھا پلیز. ایک بات بتاؤ مجھے نہیں پہلے اس حضرت کا محمد آنسر صلی دو, اللہ پہلے جی اس جی کا میں آنسر دو. آنسر کا ہی اس کا ہی آنسر ہے, وہ بات تو سنو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس بیوی سے پیار کرتے تھے؟ ابے وہ اس لیے کہ وہ چھوٹی تھی, وہ اتنا پیار کرتا تھا کہ اس کی باٹم کو سجدہ کرتا تھا. دکھاؤں اب نہیں, آپ جو ہے نا وہاں سے مطلب یہ چیخنے چلانے کیوں لگتے ہیں آپ. ایکسکیوز می, یہ چھوٹی جو میں تھی لفظ وہ تھی یہ بولتا تھی, ہوں, آپ یہ کیوں. جو میں لفظ بولتا ہوں وہ میں دکھا سکتا ہوں, پروف کر سکتا ہوں. تم جتنا کچھ بول رہے ہو کچھ پروف نہیں کر رہے. میں نے بولا ہے دکھاؤں, کیا دکھاؤ گے؟ ابے تو میری بات سن بھی نہیں رہا تو کر کیا رہا تو. ایڈم 1 منٹ, ایڈم بولو اس کو کیا دکھاؤ گے. 1 منٹ, لیٹس بی سیریس ناؤ. یہ عاشق اقبال نہیں ہے, یہ مومن ہے ہمارے. آپ کیا پوائنٹ دکھانے نمبر والے 1 ان کو بولے. دیکھیں, پوائنٹ نمبر 1 میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ عائشہ جو ہیں ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ ان کی شادی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, مومن اقبال نے کہا ہے کہ عائشہ کی رضامندی تھی. پھر یہ وہاں سے گھوم گئے کہ عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے اور یہ اور وہ. میں نے کہا پیار کو چھوڑ, محمد اتنا لسٹ کرتا تھا کہ عائشہ کو سجدہ کرتا تھا, عائشہ کو سجدہ کرتا تھا. اور کس جگہ پہ سجدہ کرتا تھا, حدیث ویری کلیئر ہے. اگر تو عائشہ اپنی ٹانگیں لپیٹ کے رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ ٹانگیں رکھ لیتی تھی تو اس کی بٹکس کو سجدہ کرتا تھا, اور اگر وہ ٹانگیں ایک ٹانگ رائٹ پہ اور ایک ٹانگ لیفٹ پہ کر لیتی تھی اس کی ٹانگوں کے درمیان میں سجدہ کرتا تھا. یہ حالت تھی محمد کے سجدے کرنے کی. دکھاؤں اچھا جی جی, وہ کیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہتے تھے کہ میں عائشہ کو سجدہ کرتا ہوں؟ او مین, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے ایک عورت یا ایک گدھا یا ایک کتا گزر جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے یہ مطلب میں نے یہ پوچھا, سچویشن پہ سوال ڈیپینڈ کا کرتا جواب, ہے. جی سوال کا جواب دیں. باطل مطلب اگر گزر جائے تو باطل میں مانتا ہوں, چلو باطل ہو جاتی ہے. اب اگر عائشہ سامنے کھڑی ہے, ٹھیک ہے,
اور اب عائشہ اگر سامنے کھڑی ہے، بیٹھی ہے، لیٹی ہے، اور محمد سجدہ کر رہا ہے، اور ہر سجدے پہ وہ عائشہ کو کہتا ہے اپنی ٹانگیں ہٹا لو، اور عائشہ یا تو ایک سائڈ پہ ٹانگیں کر لیتی ہے یا دوسری سائڈ پہ ٹانگیں کر لیتی ہے، ٹانگیں کھول لیتی ہے، ہمیں نہیں پتا کیا کیا اس نے، تینوں میں سے ایک ہی آپشن ہوگی نا، یا تو ٹانگیں رائٹ سائڈ پہ کر لے گی، یا ٹانگیں لیفٹ سائڈ پہ کر دے گی، یا دونوں ٹانگیں کھول دے گی اور پھر سجدہ ہوگا. تو محمد نے سجدہ کس جگہ پہ کیا؟ یا تو عائشہ کی دونوں ٹانگوں کے درمیان، یا عائشہ کی بٹکس پہ، اور تو تیسری کوئی آپشن نہیں ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، جب عائشہ اس طریقے سے سامنے لیٹی ہوئی ہے تو اس وقت یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پہلی بات تو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کہ آپ جو مطلب ٹاپک ایک رکھتے ہو، پھر بندے کو جو نا آپ نے حدیث سے سرچ کر کے رکھی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس والے پہ مطلب بندے کو ابھی یاد نہیں ہوگی، اس کا بیک گراؤنڈ یاد نہیں ہوگا، تو آپ کو جو نا یار پکڑنا اس میں آسان ہو بیک جاتا گراؤنڈ ہے. کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، اس بات میں نہیں کہ نہیں نہیں محمد نہیں عائشہ نہیں کو سجدے کر رہا ہے، اس میں کس قسم کی بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے؟ پہلے یہ بتا دو. ساحل یہ اسکرین دکھاؤ یار، بیک تاکہ گراؤنڈ ذرا کی بیک ضرورت گراؤنڈ بھی نہیں سب کو ہے. پتہ لگ جائے. یہ ذرا یہ لو، یہ پکڑو، یہ لو یار، یہ لو، یہ اسکرین دکھاؤ یار. پھر بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی کے جو ہے آرڈر مطلب مسلمان مانتے ہیں کہ کس سے باطل ہوتی ہے یار کس سے نہیں ہوتی یار ہے. یار یار ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ. باطل ہوتی ہے، ابھی میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں، باطل ہوتی ہے عورت کے سامنے ہونے سے کہ نہیں. یہ ہاں بھی بتا ایک دیتا منٹ ہوں کہ آ اللہ جاؤ. نے بولا. یہ ایک جناب ایک سیکنڈ صحیح میں بخاری ساحل کی بھائی حدیث پہلے ہے میں ایک بات بتاؤں. 513. ایک سیکنڈ آپ ایک بتا دینا، سیکنڈ رک جاؤ، مجھے حدیث پڑھنے تو پہلے، پھر بتا دینا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 513 513. آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی، میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو میں پاؤں کو ہلکے سے دباتے، میں انہیں سکر لیتی، پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا لیتی. اس زمانے میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، معلوم ہوا ایسا کرنا بھی جائز ہے. یہ جو ہے یہ بریکٹ، یہ آپ کی اس کے اندر نہیں ہے. سو آپ کو ملٹیپل حدیثیں ملتی ہیں کہ عورت، لڑکی اگر گدھا اور کتا اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے سے گزر جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. محمد کس حساب سے عائشہ کو سجدے کر رہا ہے؟ کیا اس کا گھر صرف 3 فٹ بائی 5 فٹ کے اوپر مشتمل ہے کہ وہ عائشہ کے بالکل برابر میں کھڑا ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ اسے عائشہ کے پیروں میں جا کے ہی نماز پڑھنی ہے؟ مجھے اس چیز کا جواب چاہیے. جی اب میں جواب دیتا ہوں. جی بھائی، تو مطلب مجھے اس کے بارے میں پہلے تو کیونکہ ان مسئلوں پہ جو ہے مفتیوں کا مطلب ان کو اس پہ کیا کہتے ہیں کو کنٹرول ہوتا ہے، تو میں مفتی صاحب کو کال کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اور بھی حدیث بتائیے، میں نیکسٹ اسٹریم میں آپ سے اس پہ بحث کروں گا. ٹھیک ہے؟ یار میرے بھائی بات سن، مفتی ہلو. وغیرہ سے پتہ جی کر جی. لیں، مجھے صرف یہ بتا دے، تو نے جو بات کی تھی میں نے اس کا نہیں، تجھے آپ آنسر مجھے دیا ہے. کیوں بتا رہے اس وقت؟ میں مجھے مفتی نہیں یہ ہوں بتا بھائی، دے، مجھے مفتی پہلے کی بات نہیں عالم ہو رہی، کو. سن جی لے. جی جی جب تو بول رہا تھا میں نے چپ کر گیا تھا جی. نا، بالکل چپ تھا میں نے مائک بھی میوٹ کر دیا تھا. اب سن، جس وقت یہ ایک سمپل سا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ کیا نماز پڑھتے ہوئے اگر آگے سے کوئی عورت گزر جائے یا کتا گزر جائے یا گدھا گزر جائے تو کیا نماز باطل ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا ہاں، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ملٹیپل حدیثوں میں ہے، صحیح بخاری 511 میں ہے. the things which annuls the prayer، ایک ایسی چیز جو آپ کی نماز کو ختم کر دیتی ہے، وہ ہے گدھا اور عورت اگر آپ کے آگے سے گزر جائے. ٹھیک ہے؟ اب اگر ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے بھی کہا سجدہ کسی کو نہیں کرو میرے سوا، قرآن میں آیتیں ہیں ڈھیر ساری، 2 یا 3 تو آیتیں ہیں. اب محمد عائشہ کو پوسٹریٹ کیوں کر رہا ہے، اور اسپیشلی دیکھو کس لوکیشن پہ کر رہا ہے، اس کی ٹانگوں کے پچھواڑے میں کیوں کر رہا ہے ایسے؟ مجھے سمجھاؤ. جی میں نے کہا کہ اگر آپ کو اور بھی حدیث ہے، میں اس کے بارے میں عالم کو مطلب پہلے چلے کیا کروں عامل گا، عالم کو کانٹیکٹ لے لینا، کروں گا. ٹھیک ہے، آگے اور چلتے ہیں. جی جی آگے چلتے ہیں. اب مجھے جی یہ بتا دیجئے میرے بھائی، آپ بڑے اچھے بھائی ہیں میرے، جی مجھے یہ بتا دیجئے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ عائشہ جو ہے وہ راضی تھی، جی. ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب محمد کا نکاح ہوا اس وقت عائشہ نے کہا میں راضی ہوں، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، کیا پلیز آپ مجھے یہ دے سکتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہر وقت ہر چیز یاد نہیں رہے گی، مجھے پہلے اس کی سٹوری دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب مجھے ہر وقت ہر چیز تو کہاں بھائی یاد رکھے گی کہ پھر آپ نے انہوں نے کیا آگے، کہا کہ انہوں نے کیا. جی میرے جی بھائی، جی جی میرے بھائی، پھر آپ نے میرے بھائی یہاں پہ آ کے کلیم کیوں پھینکا
کہ عائشہ کی رضامندی سے شادی ہوئی تھی. یہ کلیم آپ نے کیوں پھینکا اگر کیوں آپ کے پاس جی اس جی چیز کا میں ایویڈنس بتاتا ہوں نہیں ہے؟ نہیں نہیں کیونکہ آپ مجھے میں بتائیے نہیں. ابھی حدیثیں پڑھ سن رہا لیں تھا جی کیونکہ میرے میں بھائی، ابھی حدیثیں پڑھ رہا تھا جس میں جی میرے پیارے بھائی، اس کی کوئی ڈیفنس نہیں ہے. آپ جتنی مرضی بات کو سرکل کرو، اس کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے. کیوں ڈیفنس نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے اور آپ نے ابھی تک وہ والی کوئی حدیث نہیں پڑھی، تو آپ کو یہ بات لائف پہ تھرو نہیں کرنی چاہیے. اگر میں کوئی بات کروں، ٹھیک ہے، مومن آ کے مجھے چھترول کرنا شروع کر دیں گے اگر میں اس کا ایویڈنس نہ دوں، تو بھائی پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سب لوگوں سے اور تمام مومن جو لائیو چیٹ پہ بھی سن رہے ہیں، جی بھائی جی جب ایک آپ سیکنڈ میں کوئی آپ کو بات بولتے ہو تو پلیز اس کا ریفرنس آپ کے پاس ہونا چاہیے، ورنہ اسٹریم پہ آ کے وہ بات بولو ہی نہ، کچھ اور بولو جس کا تمہیں پکا پتا ہے وہ بولو. جی جی ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ سپوز کیجئے کہ میں نے جو سورہ فاتحہ آج سے 3 مہینے پہلے پڑھی ہے اور میں بھول گیا ہوں. اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن میں سورہ فاتحہ ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں ہے. آپ مجھے کہتے ہیں سناؤ. میں بھول گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں اس میں نہیں ہے. میں چیک کر کے آؤں گا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ مجھے حدیث بتائیے، میں ان پہ مطلب جو ہے نا مومن ریسرچ کر کے نیکسٹ سسٹم میں آپ سے مومن بات کرنے کے لیے مومن تیار ہوں. مومن جب کوئی ایسی حدیث ہی نہیں ہے تو میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ یہی میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں کہ عائشہ نے رضامندی کی ہو. تبھی تو بول رہا ہوں تمہیں، عائشہ کی رضامندی نہیں تھی، بلکہ اس کے تو باپ کی بھی رضامندی نہیں تھی. عائشہ جو تھی وہ ایک اور 12 سال کے لڑکے کے ساتھ انگیج تھی. اس کے باپ نے اس کی انگیجمنٹ کی ہوئی تھی ایک 12 سال کے لڑکے کے ساتھ. اس کا نام تھا جرار بن سم تھنگ، مجھے اس وقت بھول رہا ہے، جرار آئی تھنک جرار تھا، ٹھیک ہے. اس نے اس کے ساتھ اس کی شادی کی ہوئی تھی، سوری منگنی کی ہوئی تھی. تو آپ یہ سارا کچھ پڑھ سکتے ہو، جا کے دیکھ سکتے ہو. پلیز یار، پلیز میری آپ سے ریکویسٹ اچھا، ہے جی کہ ہاں چلو جا ٹھیک ہے، میں کے یہ پڑھ کے آتا ہوں نیکسٹ سٹریم میں آپ سے ٹھیک ہے، اسی بارے میں بات کروں. کیا یہ جو بہترین مسئلہ ہے حضرت عائشہ بہترین راضی تھی. ہاں بہترین چلو اس سے ٹھیک ہے. اب ہم اچھا آتے ہیں آج کے ٹاپک پہ ایک ساحل بھائی. منٹ، جی ٹھیک ہے نا. نہیں اس سے پہلے مومن بھائی، اس سے اوکے پہلے میں جی آپ سے ایک چیز پوچھنا اس دن بھول گیا تھا. آپ نے یہ جی کہا تھا کہ جو عورتیں جنگ میں آتی ہیں جی دشمنوں کے ساتھ تو ان کو سزا جی ملنی چاہیے، اور وہ ایک سزا تھی جو ان کو سلیوز بنا کے ان کے ساتھ سیکس کیا جاتا تھا یا بیچا جاتا تھا. آپ کو یاد ہے آپ نے یہی اب آپ کاؤنٹر کوشچن آرگومنٹ آپ پوچھے نے پھر کیا میں تھا؟ بتاؤں گا کہ جی اب آپ نہیں، کوشچن پوچھے میں آپ کو بتاؤں گا. یہ آپ نے کاؤنٹر آرگیومنٹ لاسٹ ٹیم میں آپ نے دیا تھا نا کہ جو عورتیں جنگ میں آتی تھی ان کا ساتھ دیتی تھی مردوں کا، دشمنوں جی کا. مجھے تو مجھے وہ قرآن کی ورس یاد نہیں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے تو کہا گیا ہے کہ ایسا مطلب بہتر نہیں ہے، لیکن اگر ان شاید ورڈنگ یہی ہے کہ ان بیچاریوں کے مجبور کرنے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے. مجھے اس وقت نہیں جو ایک منٹ ایگزیکٹ یاد یار نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی کوشچن پوچھیے. مومن، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ لاسٹ ٹیم میں آپ نے یہ کہا تھا، جب آپ سے پوچھا گیا تھا آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ جو عورتیں آتی تھی مہیلا، وہ ان کا سپورٹ کرتی تھی، ان سے لڑنے کے لیے آتی تھی، اور جو لڑنے والے ملٹری یا جو لوگ تھے دشمنوں کی طرف سے ان کے ساتھ وہ آتی تھی. اس کے وجہ سے ان کو اس طریقے کی سزا دینا جائز ہے، اور ان کے ساتھ جو سیکس کیا جا رہا تھا یا ان کو بیچا جا رہا تھا وہ ایک سزا کے طور پہ تھا. آپ نے خود کہا تھا. جی آپ بھول گئے؟ یہ بھی ایک ریزن ہے. جی ٹھیک ہے، پرفیکٹ پرفیکٹ پرفیکٹ. اب مجھے بتائیے، جنگ جمل میں جو عائشہ اور علی کے بیچ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس میں عائشہ خود ایک سردار، مطلب اس کو لیڈ کر رہی تھی وہ جنگ کو، اور علی سے وہ ہار چکی تھی. اب بتائیے، جو لاجک آپ نے لگایا اسی لاجک کے حساب سے کیا عائشہ کو بھی سلیو بنا کے اس کے ساتھ سیکس کر کے اس کو بیچا نہیں جانا چاہیے تھا سزا کی طور پہ؟ جی ایک سیکنڈ. آپ کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر انڈیا پاکستان میں جو ہے نا جنگ ہوتی ہے نہ اور نہ، وہ کوئی انڈیا قیدی بنتا پاکستان، ہے. ایک نہیں منٹ بھائی، ایک منٹ جی مومن، مومن جی یہاں جی سے وہاں مت بھاگو. آپ نے جو ایک آرگیومنٹ بتایا تھا اسی آرگیومنٹ کو لے کر اس کو میں دیکھ رہا ہوں عائشہ اور علی کی جنگ کو. عائشہ جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی جو جنگ، اس نے جنگ جمل جو ہے وہ اس کے ساتھ علی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس میں عائشہ وہ جنگ میں ہار جاتی ہے. کیا اسی آپ کے جو آرگیومنٹ تھے اس حساب سے کیا عائشہ کو سلیو بنا کر اسے بانٹا نہیں جانا چاہیے تھا، اس کے ساتھ سیکس کر کے اس کے بعد اگر اس کو
बेचना होता मार्केट में, जिस तरीके से मोहम्मद साहब और उसके सहाबा कर रहे थे, क्या आयशा के साथ भी ये चीज होनी चाहिए थी क्या नहीं होनी चाहिए थी? आप इंडिया पाकिस्तान ये सब बाजू जी में रखिए, आपने जो वजह नहीं बताई नहीं, उसी पे मैं चल रहा हूँ। इसको कहते हैं ना वो द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग इज टीचिंग बाय एग्जांपल्स। अगर इंडियन आर्मी के 2 अफसर लड़ाई करते हैं किसी रीजन पे, तो किसको जेल में डालना चाहिए, आप बताइए? जो गलती पे है। जो गलती अगर पे कोई है लड़ाई कर रहा है, 1 मिनट मैं जी बताता हूँ, अगर कोई लड़ाई करता है, ठीक है, और वो जुल्म करता है कोई, ठीक है, उसने ऐसा काम किया जो पनिशेबल ऑफेंस है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो कानून के यानी कानून को अपने हाथ में लेता है, ठीक है, कोई लॉ ब्रेक करता है, तो वो आर्मी में हो या किधर भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपके सवाल का जवाब। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, और बहुत बुरी तरीके से, यानी आपने जो आर्गुमेंट दिया था, आप खुद सोचिए उसको, कि जिस तरीके से आप आर्गुमेंट्स देते हो, कहीं आप खुद उसी जद में ना आ जाए। आपने आर्गुमेंट दिया था कि जो दुश्मन थे वो लड़ने के लिए आते थे, उनके साथ जो महिला थी उनको एज अ सजा स्लेव बनाया गया था, उनके साथ सेक्स हो रहा था और उनको बेचा भी जा रहा था, आप उसको ये कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। सेम चीज आयशा और अली के बीच में भी हुई। आयशा दुश्मन थी अली की, अली आयशा के दुश्मन, और उन्होंने जंग किया आपस में, आयशा हार गई। तो क्या आयशा के साथ भी इस तरीके का बर्ताव होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था? नहीं नहीं, जो ना लड़ाई में दुश्मन मतलब वो भी डिफरेंट काइंड के होते हैं। जो दुश्मन आते थे वो इस नियत से ही आते थे कि अगर हम जीतेंगे तो ऐसा करेंगे, जबकि यहाँ पर एक मसला मिनट, दूसरा था। आयशा ने आप मुझे बताइए कि आयशा जंग ने अली के जी साथ आयशा ने अली के साथ किस लिए जंग की? मुझे एग्जैक्ट मतलब पूरा किस्सा याद नहीं है। तो जंग तो हुई थी ना भाई, मारने के लिए ही पहुंचे थे ना, मरे थे उसमें क्या नहीं मरे थे मोमिन दोनों साइड से? जी मरे थे, तो इतनी लेकिन ऐसी कुछ वजह दोनों है। को जी एक एक मिनट भाई, सुनो एक मेरी सेकंड बात एक सुनो। सेकंड हाँ बोलो। जी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो उसी के बारे में कहा था कि मतलब आप जो है ना जिसको प्रोफेसी आप कहो कि मोमिन जो है ना अनकरीब मोमिनों के 2 ग्रुप हो जाएंगे और वो आपस में लड़ेंगे। इसका मतलब एक साइड से भी मोमिन होंगे, उसने ये नहीं कहा कि कुफार मोमिन से लड़ेंगे, दूसरे साइड हम्म से भी मोमिन होंगे। तो वो तो दोनों मोमिन थे, बस उनको लगता था कि हम हक पे हैं, इसको लगता था कि हम हक पे हैं। नियत दोनों की ठीक थी। तो आपके बोलने के हिसाब से, मतलब यही डबल स्टैंडर्ड जो इस्लाम का है वो लोगों के सामने हम एक्सपोज करना चाहते हैं। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड, मतलब आपके हिसाब से अगर कोई नॉन मुस्लिम जंग करता है तो सिर्फ उनकी औरतों को स्लेव बनाना चाहिए और उनके साथ सेक्स करना चाहिए, वो सजा है। लेकिन अगर कोई मोमिन आपस में जंग करता है और उसमें औरतें शामिल होती है, तो उनको स्लेव्स नहीं बनाना चाहिए, उनको सजा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड अगेन साहिल सिर्फ भाई, इस्लाम, एक सेकंड एक एक मिनट, सेकंड एक सेकंड अगेन इस्लाम और अल्लाह जो है वो सिर्फ मुसलमानों का है। देखिए सपोज कीजिए कि आपका भाई है और आपकी बहन है। अब आप 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई हुई, अब एक जीता, हम्म। क्या वो आपकी बहन को फॉर एग्जांपल सेक्स के लिए बनाएगा? अरे भाई, हम इस्लाम के जैसे, हमारे अंदर हरामीपन है ही नहीं, नहीं मैं कमीनापन है ही नहीं नहीं मैं हमारे अंदर, हम नहीं सेक्स मैंने स्लेव सपोज को। किया, साहिल भाई मैं इसका आंसर सपोज, सपोज एक सपोज मिनट, नहीं नहीं, साहिल सपोज हम वो करते ही नहीं है। 1 मिनट, एडम जवाब दे रहे, चलो। हाँ हाँ एक सेकंड एक सेकंड यार, अगर जंग हो और उस जंग में आपकी मामा या आपकी फैमिली मेंबर कुछ और दूसरी साइड पे हो और आप एक साइड के ऊपर हो, समझिएगा इस बात को। मैं आपकी तजलील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ और फिर मैं उस एग्जांपल को हदीस और तफसीर की रूह से प्रूफ भी करूंगा। दोनों बातें बता रहा हूँ आपको। और अगर आप वो जंग जीत जाओ, समझें इस बात को, एक साइड पे आप हैं, दूसरी साइड पे आपके खानदान वाले हैं जिनमें आपके खानदान की खवातीन भी हैं, और आप वो जंग जीत जाओ इस्लामिक शरा के मुताबिक, क्या वो आपकी मलकल यमीन बनेगी या नहीं बनेगी? यार इतना वर्ड उनको समझ जी में नहीं आएगा। क्या वो जी आपकी जी सेक्स मुझे स्लेव बनेगी कि नहीं बनेगी? राइट हैंड पोजेस्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? जी अगर आप मतलब इसके आपके हाँ या ना जो सवाल है, सवाल हाँ या जी ना जी सवाल है। हाँ या ना नहीं, मुझे जवाब देने दो। हाँ या ना का मतलब क्या है? हाँ या ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके सवाल देखा जाए तो इसको जो है ना मतलब इसमें से 2 क्वेश्चन एक्चुअली निकलते हैं। एक ये कि ओ क्या माय गॉड। मुसलमान अपने परिवार मतलब अपने वहां पर जंग में रहम खाते हैं उन पर या नहीं, दूसरा जो आपने एग्जैक्ट सवाल पूछा।
تو جو آپ نے پوچھا تو آپ کو پتا ہے کہ بہن سے مطلب ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر میری بہن ہوگی, میری ماں ہوگی, کوئی بھی جس کو محرم کہتے ہیں, تو اس سے جائز ہی نہیں ہے. تو دوسرا, اگر آپ سوچتے ہیں کہ مسلمان جنگ میں اپنے جو ہے نا رشتہ داروں پہ رحم کھاتے ہیں, تو آپ کو بہت سارے قصے پتہ ہوں گے. جب حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا تھا تو شاید انہوں نے کہا تھا کہ بابا یار میں نے دیکھیں آپ کو دیکھا تھا بہت آگے لیکن چل جی رہے ہو, بہت آگے چل رہے ہو. یہ سوال نہیں ہے, برائے مہربانی سوال تک رہو. رحم کھاتے تھے, نہیں رحم کھاتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, نہیں. سوال سمپل ہے, میں آپ کو اس کا ایویڈنس دوں گا, ڈونٹ وری. میں نے کہا نا کہ ٹیک اے چل. محرم تھے, محرم ہوں گے تو وہ نہیں کر سکے گا اور انسان. اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ کر سکتے ہیں ایسے موقع پہ جب وہ ملک الیمین بن گئی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ میں پڑھوں گا, ریسرچ کروں گا, سمجھوں گا, اور کیا کروں گا. میں نے ابھی تک اوکے, پڑھا ہی نہیں تو جی پھر ایسا کرو, جاؤ اور جا کے پڑھو اور پھر میرے پاس آنا, کسی عالم سے پوچھو, اس جی. سے آپ مجھے ریفرنس سنو دیجئے, سنو ریفرنس سنو دیجئے. سنو جی سنو 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 امام شافی کی کتاب ہے, صفحہ نمبر 660, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو. اچھا, اب میں آپ کو یہ نہیں, بول انہوں رہا نے ہوں, کس حدیث سے لیا ہے, مطلب امام شافی اگر اپنی رائے دیں گے تو جی میرے سر کی حدیث سے لیا ہے. بھائی اپنے عالم کو کہو کہ مجھے اس کا ریفیوٹیشن دے. مجھے ایک بندے نے یہ بات بولی ہے, وہ ریفیوٹیشن ود دا ریفرنسز لے کے آنا. میں جی. آپ کو پیج نمبر کیا قرطبی بھی بتایا آپ نے, دکھاؤں گا, میں آپ کو پیج نمبر کیا قرطبی بھی بتایا آپ نے, پیج نمبر 660 660. جی. آپ نے ایک دفعہ میں مجھ سے وہ کی تھی ڈسکشن, تو آپ نے کہا تھا کہ حضرت خدیجہ کو لوگ منحوس سمجھتے تھے. تو آپ ساتھ میں اس کا بھی ریفرنس دیجئے, میں اس میں کو نے بھی کہا پڑھنا تھا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا میرے مطابق نہیں اسٹریم جا کے سننا. نہیں, اگر آپ نے نہیں کہا تھا میرے مطابق, تو کیا آپ سٹری میں آنا چھوڑ دو گے؟ میں معافی مانگ لوں گا, اور بتاؤ, جاؤ چلو جا کے ٹھیک ہے, دوبارہ میں پڑھنا. نیکسٹ سٹریم, جی اوکے میں وہ ٹھیک ہے, کلپ کاٹ کر کے لاؤں گا اگلی والی سٹریم میں. ٹھیک ہے, چلیے, اوکے. تو بہت بہت اب ہم شکریہ. آج کے ٹاپک پہ آئیں گے. آپ نہیں, آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں. نہ ایکچولی مومن, ایکچولی ہم نے آپ کو بہت وقت دے دیا ہے, اور بھی 2 منٹ کالرز ساحل بھائی, 2 مسلم منٹ, کالر. 2 نہیں منٹ, نہیں, سوری, آپ 2 نے منٹ اس ٹاپک بھائی. پہ نہ یار سن لو نا یار, جی جی. سن لو نا. آپ کوئی عالم بھی نہیں ہے, آپ خود بولتے ہو مجھے نہیں معلوم ہے. کم سے کم ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے کالر سے بیچارے مسلم, ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی عالم ہو اور ہماری بولتی بند کرا دے وہ, تو بھائی دوسروں کو بھی ایک لائن موقع بتاؤں دینے گا, دو میں نا. ایک نہیں, لائن کچھ بتاؤں گا پوائنٹ بس. آپ مت بتائیے سر, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جو ہوم ورک لیا ہے, آپ پلیز اس ہوم جی ورک جی. کو آپ کمپلیٹ کریے, اور اس کے بعد اسٹریم میں جڑیے.